بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویئرز، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا ایک سبق آموز بیان آپ کی خدمت پر نظر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں قبر کے عذاب کے بہت ہی پیارا واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے جو آپ کی خدمت پر نظر کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا۔ میری 2 سال کی بیٹی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں شراب پینے لگتا تو میری بیٹی شراب گرا دیتی تھی، کہتی تھی کہ میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی، میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ تو میری بدقسمتی دیکھیں، میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ اور جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو چکی ہے۔ میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا۔ میرے پیچھے ایک بڑا اژدہا یعنی بڑا سانپ آ رہا ہے اور میں دوڑ رہا ہوں اور دوڑتا جا رہا ہوں۔ آگے مجھے ایک بزرگ نظر آئے، ان سے کہا مجھے بچانا، اور بزرگ نے کہا کہ میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا۔ میری طرف اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، تو میں پہاڑ کی طرف دوڑنا شروع کیا، شاید میں بچ جاؤں، کہ میں پہاڑ کی طرف جیسے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، آگے سے میری بیٹی آئی، بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور میری گود میں بیٹھی، اور میری بیٹی اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا، جا ادھر سے دفع ہو جا، میرے ابو کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ کہتے ہیں میری 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کر وہ اژدہا بھاگ گیا۔ پھر بیٹی میری گود میں بیٹھی اور بیٹی کہتی ہے میں تجھے منع کرتی تھی کہ شراب نہ پیا کر۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے یہ برے اعمال تھے، جو آپ کے پیچھے اژدہا بن کر بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر بیٹی سے پوچھا کہ وہ بزرگ کون ہیں؟ تو ابا جی، بیٹی نے کہا کہ ابا جی وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ میرے ویورز، کیا آج ہمارے اعمال بھی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارے اعمال جو نیکیاں ہیں وہ بھی یقیناً کمزور ہیں۔ ہمیں اس ویڈیو سے دیکھ کر یقین مانے کہ یہ ایسی ویڈیو ہے کہ میں خود بیان کرتے ہوئے مجھے ہوتا ہے کہ یہ ہم ایسی ویڈیو دیکھ کر سن کر پھر بھی کیوں نہیں بدلتے اپنے آپ کو بدلیں اور دیکھیں ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنی بدکاری کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی کر لیں، پلٹیں نیکی کی طرف۔ یہ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، یہ سانسوں کی ڈور جب تک چل رہی ہے آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس مہلت ہے، ادھر سے نکل آئیں، دارا نکل آئیں۔ یہ نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے وہ قبر کی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہ دنیا کی، فانی دنیا، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ وہ بزرگ کون ہے؟ بیٹی سے کہا بزرگ کون ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ یہ وہ نیک اعمال ہیں جو کمزور ہیں۔ اور غور کیجیے گا، بیٹی نے کہا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو کمزور ہیں، جو آپ کو بچا نہیں سکے۔ ابا جی بس کر دیں، اب برے کام نہ کریں، توبہ کر لیں۔ بیٹی نے کہا جو پچھلے گناہ ہیں ان سے توبہ کر لیں، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میری خواب سے آنکھ کھلی تو میں نے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، پکی اور سچے خواب دیکھ رہے تھے اور اس میں پکی اور سچی میں نے توبہ کر لی۔ بیٹیاں تو بخشوانے کے لیے آتی ہیں دنیا میں میرے ویورز، اور بیٹیاں فخر ہیں۔ یہ لوگ
طرح سوچتے ہیں، لیکن بیٹیاں فخر ہیں اور بیٹیوں سے دل سے محبت کریں۔ اور بیٹیاں بخشوانے آتے دن میں یہاں لوگ فخر کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں میرے بیٹے کے لیے 15 رشتے آئے ہیں، میرے بیٹے کے لیے 15 رشتے آئے ہیں۔ شاید قرآن اندازی کرنی پڑے یار ویورز، کوئی ایسے جو انسان جو بات کرتا ہے، جو ایسی سوچ رکھتا ہے، یار تھوڑی شرم کرو، تھوڑی حیا کر لو، تھوڑا سوچ لو کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے انداز میں بات کرتے ہو تو کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ رب سے خوف نہیں آتا؟ اس کے خوف سے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ اس نے اگر دیا ہوا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، اس کی رضا پہ اس کو عاجزی پسند ہے، عاجزی اختیار کرو اپنی زندگی میں، تو پھولتا نہیں سماتا۔ کہتا ہے قرآن اندازی کرنے میں تو پھولتا نہیں سماتا، اس پر تجھے حیا نہیں آتی؟ لوگ طنز کرتے ہیں بھائی کے، بہن کے بھائی کو، بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ معاشرے میں چھوٹے قد والے، کالی رنگت والے غریب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر آج یہ سچ ہے، یہ بات یہ کڑوی ہے لیکن سچ ہے کہ آج چھوٹے قد والے جو غریب لوگ ہیں، کالی رنگت ہے، غریب لوگ ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا، علاقہ بڑا سخت تھا، بڑا دشوار تھا، بہت ہی مشکل تھا، تو میں نے ایک جگہ پڑاؤ کرنا چاہا۔ آج یہ کیا ہے کہ اس پر ہم جو گناہ انسان کرتا ہے، آج اس پہ ہم بھی غور کریں، جو گناہ کرتا ہے کوئی تو آج اس پہ وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی دلدل سے اللہ پاک ہمیں نکالے، پیارے حبیب صدقے ہمیں نیکوکاروں میں کرے اللہ پاک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ ہم کو لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہے، اگر جو کسی کا مذاق اڑائے، کسی کے رنگ یا کسی کے قد یا کسی کی غریبی کا مذاق اڑائے، یہ قرآن مجید ہے، پھر میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا رستے میں، کہ میں نے پڑاؤ کیا، حج کے لیے جا رہا تھا، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی تو ایک بوڑھی عورت کے مکان نظر آیا، وہاں میں نے پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ ٹھہر گیا۔ تو جب وہاں میں ٹھہرا تو بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلاؤ۔ وہ بوڑھی کہتی ہے کہ ان کو بلاؤ اور ان کو اپنی بیٹھک میں ان کو سلا دو، ان کو لے آؤ۔ بیٹھک میں بٹھایا، آدھی رات کا جب وقت گزرا تو ویئر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سنیں کہ دیکھیں اس میں کیا الفاظ معلوم ہے، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جب عبداللہ بن عمر اس بیٹھک میں گئے، آرام فرمانے لگے تو آدھی رات کا وقت ہوا، اچانک سے چیخنے چلانے کی آواز، خوفناک آواز آنا شروع ہو گئی، مشکیزہ ہائے مشکیزہ کدھر گیا، ایسی آوازیں آنے لگی۔ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے باہر نکلا اور میں نے دیکھا نظر کوئی نہیں آیا، چیخنے کی آوازیں، چلانے کی آوازیں ہیں، شور کی آواز ہے، میرا دل کانپا کہ اے اللہ کس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دن کا اجالا نکلا، فجر کی نماز، فجر کے لیے اٹھے۔ فجر کے بعد میں نے بوڑھی اماں کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اماں میں رات کو سو نہیں پایا، پوری رات کو سو نہیں پایا، ساری رات اماں سے میں نے کہا کہ میں سو نہیں پایا، تو بوڑھی اماں نے کہا کہ تجھے مشکیزہ کی آواز سنائی دیتی ہوگی مجھے، اور تجھے کسی کی مار کھانے کی آواز سنائی دے ہوگی،
دیتی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہاں ماں یہی بات ہے، میں پوری رات ان آوازوں سے، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ تمہارے کمرے کے پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، ہمارے کمرے کے پیچھے میری شوہر کی قبر ہے، وہ قبر مشکیزہ مشکیزہ چلانے کی آواز آتی ہے، ساری رات عذاب ہوتا ہے، بڑی دعائیں کراتی ہوں، ساری رات عذاب ہوتا ہے قبر میں، بڑی دعائیں کراتی ہوں کہ پھر کوئی دعا کرے تو بھی دعا کر، اسی لیے تجھے بلایا ہے کہ تو بھی دعا کر، اس پر سے قبر کا عذاب اٹھ جائے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ تو میں نے پوچھا اس کی غلطی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کی غلطی کیا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا آیا، ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ہمارے گھر میں، آیا پیاس لگی ہوئی تھی اور نڈھال ہو رہا تھا پیاس سے، اور اس نے کہا کہ پانی مل جائے گا، ہائے پیاس۔ تو میرے جو شوہر ہے اس نے کہا کہ مشکیزے میں ہے، مشکیزے سے پانی پی لو۔ تو جب مشکیزے کے پاس وہ شخص جو گھبرایا ہوا تھا، تھکا ہوا، جو ہارا ہوا تھا، بہت پیاس کر رہا تھا، وہ مشکیزے کے پاس گیا تو مشکیزہ کھولا تو مشکیزہ خشک تھا، تو وہ لڑکھڑا کے گرا اور اس کی موت ہو گئی، وہ شخص لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے، جب سے میرا شوہر مرا ہے، اس کی قبر سے بھی مشکیزہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سالوں بیت گئے ہیں، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کر رہا ہے، اس نے مذاق کیا ہے مرتے ہوئے بندے کے ساتھ۔ دعا کریں کہ وہ بخشا جائے۔ بھائی میرے پیور، کبھی یاد رکھیں زندگی، کبھی کسی مجبور کا، کسی کا مذاق مت اڑائیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی اچھی گزاریں، مگر کسی کو اف تک نہ کہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کیونکہ جب آپ کسی پہ طنز کرتے ہیں یا کسی کے رنگ یا کسی کے قد یا کسی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر میرے ویورز ہمیشہ یاد رکھیے گا، پھر رب انصاف کرتا ہے۔ وہ بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بخشا جائے، اس کی قبر سے عذاب ختم ہو جائے، اور یہ اس پہ جو اتنا وقت گزرا یہ ختم ہو جائے۔ تو میرے ویورز، آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا ہم یہ چھوٹی غلطیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، بڑی غلطیاں بھی ہیں، لیکن ہم غلطیوں کو سمجھ کے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں غلطی کو ہم نے کیا کیا ہے، لیکن یہ غلطیاں بہت بڑی ہیں۔ اور جو انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اور اسی روٹین پہ رہتا ہے، تو میرے پیور پھر یاد رکھیے گا اللہ ایک دن انصاف ضرور کرتا ہے، تو پھر بستیاں اجڑتی ہیں، تو پھر زلزلے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کٹن سخت حساب ہے، اور اللہ پاک نے گناہ گاروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے ویورز، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کی زندگیوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویورز، اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کسی کو اپنا محاسبہ کرے، غلطی نظر آئے اور سدھر جائے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آگے اور کتنی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے، اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی جیت راجہ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی جیت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔